اچھے انداز سے جو ہیں اور تفصیلاً جو ہے اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، تو اس کو ہم ترجمہ، مقصد یہ ہے کہ ادھر پڑھ کے ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ہم نے اس سے حاصل کیا کیا؟ اصل یہ ہے کہ سارا جو خلاصہ کیا ہے، ہمارے ذہن میں کیا بیٹھا ہے اور کس کس کے ذہن میں بیٹھا ہے، کون کون پیچھے رہ گیا اور وہ کیوں رہ گیا پیچھے جو. کیا اس نے پورا ٹائم نہیں دیا تھا؟ کیا وہ ہماتن گوش نہیں تھا، وہ سن نہیں رہا تھا؟ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ٹریلین سیل دی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں 0.5% جو ہیں وہ سیل یوز کرتے ہیں، ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے. اتنی ایبلٹیز دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، انکاؤنٹیبل یہ چیزیں، ٹریلین انکاؤنٹیبل، جن کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے جو اتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں جو ہے کہ چیزیں عطا کی. تو اس کا کیوں نہ شکر ادا کریں، اس کی کیوں نہ بندگی کریں، اس کی کیوں نہ بزرگی اور پاکی بلند کریں. تو بہت اچھے انداز سے جو ہے کہ ڈیٹیل میں بات ہو گئی ہے، لیکن ہم نے کیا اس سے حاصل کیا، یہ پوچھنے کی بات ہے. پہلی چیز تو ہے اس کا ترجمہ آنا چاہیے، پھر جو ہے اس کے ترجمہ. کل کے کہتے ہیں، کل کا مطلب ہوتا ہے کہو. کل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہو واللہ، کل ہو واللہ احد. احد کے کہتے ہیں، عربی کی اگر گنتی کریں نا، احد اسنا ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ ثمانیہ، جیسے ہم 1 2 3 4 5 6 گنتی کہتے ہیں، تو یہ عربی کی گنتی ہے. یعنی وہ کیسی ذات ہے؟ وہ یکتا اور بے مثال ہے، اپنی صفات میں، اپنے اوصاف میں، اپنے کمالات میں وہ یکتا اور بے مثال ہے. اس کا کوئی ثانی نہیں. وہ اکیلا ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. یہ ہواؤں کا نظام ہے، یہ اپنا بادلوں کا نظام ہے، یہ جو ہے روشنی کا نظام ہے، یہ جو ہے کہ سمندروں کا نظام ہے، زمینوں کا نظام ہے، پہاڑوں کا نظام ہے. بہت سارے نظام وہ اکیلا ہی چلا رہا ہے. کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ زمین کو کیسے کنٹرول کیا دیکھیں. میخیں لگا دی. کون سی میخیں لگائی ہیں؟ یہ پہاڑ اس کے اوپر جو ہیں بڑے بڑے بلند ہو بالا جو ہیں پہاڑ جو ہیں اس کے اوپر جو ہے رکھ دیے، تاکہ اس کو وہ اپنی جگہ سے موومنٹ نہ کرے. صرف یہ کب ہوتی ہے؟ جب ایکویٹر سے ہٹتی ہے تھوڑی سی، وہ زلزلے کی کیفیت آتی ہے. اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے کہ اپنے ٹریک پہ آ جاؤ. یعنی میری بزرگی بندگی بیان کرنے میں آپ سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو ذرا تھوڑے سے اپنے اندر جو ہے وہ صلاحیت پیدا کریں اور سیکھیں اور سمجھیں گے. بولو اللہ احد اللہ الصمد. سمد کہتے ہیں کوئی چیز، کہتے ہیں کہ اگر بھول جائے نا امتحان میں، کوئی چیز اگر بھول جائیں ہمیں یاد کی چیز یاد نہ آئے، کوئی لیکچر دیا ہوا سر نے، کوئی چیز، تو آپ کیا پڑھیں؟ سمد پڑھنا شروع کریں. یاد سمد کیا پڑھیں؟ آپ کو وہ پورا لیکچر یاد آ جائے گا کہ سر نے فلاں جگہ پہ یہ بات کی تھی. یعنی سمجھ جو ہے بے نیاز ذات ہے اللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ ایسی ضروریات نہیں لگی جیسے ہمارے ساتھ لگی. یہ تقاضے نہیں لگے، پھر بشریت والے تقاضے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے. نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے. وہ کیسی ذات ہے؟ یا حیو یا قیوم، کہ زندہ اور جاوید رہنے والی، چوکس 24 گھنٹے. ایک ایک شخص کو، ایک ایک چیز کو، جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے سب اس کی دسترس میں، سب کا پتہ ہے اس کے ذہن میں کیا خیال آ رہا ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے جنا ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا. یعنی ہم اپنے گرد و پیش کا اگر زیادہ لیں تو ہمیں پتہ ہے ہمارے دادا ابو ہیں، اس کے بعد ہمارے ابو ہیں، اس کے بعد ہم ہیں، اس کے بعد آگے جو ہیں کہ جب ہم بڑے ہوں گے تو پھر بھی ہم نے بھی اسی فیز سے گزرنا. یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے ظاہری طور پہ، تو اللہ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہی نہیں. یہ تمام انسان جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں. وہ خالق ہے، ہم کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں ہے. وہ یکتا اور بے مثال ہے، اس جیسی کوئی ذات نہیں. کیسے معراج پہ دیکھیں کہ ساتوں، آپ یہ آسمان کی طرف دیکھیں، یہ چھوٹی سی یہ دیکھیں، ہمارا یہ ایک کمرہ ہے نا ڈرائنگ روم، کتنی دیواروں سے بنا ہے، کتنے پلر، کتنے بیم لگائے ہوئے ہیں اس کو لیں. سپورٹ اس کو ملی ہے تو یہ چھوٹا سا ڈرائنگ روم بنا. ایک کمرہ دیکھ لیں، کچن دیکھ لیں، بغیر سپورٹ کے کوئی چیز ہمارا تمہاری بن نہیں سکتی. ذرا آسمان کی طرف تو نظر دوڑا کے دیں، کوئی بتا دے کہ یہاں پول لگا ہوا ہے، یہاں کوئی ستون لگے ہوئے، کسی کو نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نظر آ رہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن فیکون، کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی. یعنی ہر چیز کو جو ہے کہ پیدا کرنا، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. ہم جو صبح سے شام تک پریشان چلے آ رہے ہیں نا، ایک وہ تھا بندہ جو ہے کہ وہ صرف 2 گھنٹے جو ہے کہ وہ دریا کے پاس بیٹھتا تھا،
اور توکل تھا اللہ کے اوپر جی کہ میرے اللہ جو ہے کہ مجھے باقی میں ذکر اذکار کروں گا اللہ کا زیادہ سے زیادہ، اور یہ 2 گھنٹے میں اسے اپنا جو ہے اس کا مشغلہ تھا مچھلیاں پکڑنا، تو 2 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈالتا تھا، اس کا جو ہے کہ عمل ایسا اچھا تھا، اس کا عقیدہ اتنا پختہ تھا، اس کا ایمان ایسا پختہ ہو گیا، تو وہ اتنی ساری مچھلیاں آ جاتی ہیں، تو وہ اپنی سیل کر کے اپنا گزارا کر لے۔ ایک بندہ صبح سے شام تک بیٹھا ہے تو اس کے پاس بہت کم ہے، یعنی یہ نہ کہیں کہ وقت زیادہ لگائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، کئیوں کو کم وقت میں ہی فائدہ ہو جاتا ہے۔ وہ فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ سے لو لگائی ہوتی ہے، اس کی طرف جو ہے وہ اس کی مرضی اس کے احکامات پہ بجا آوری میں فوراً یس کہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، کوئی بھی حکم آ جائے، کوئی بھی اس کا آ جائے، اللہ تعالیٰ کا یہ سارا میسج آیا ہوا ہے قرآن کی شکل میں۔ اب ویسے جو ہے کہ اگر دنیا کا اگر کوئی فائدہ ہو، کوئی کسی لینگویج میں اگر کوئی خط آ جائے ہمارے پاس اور اس میں لکھا کروڑوں کا فائدہ ہے ہمارے، ہمیں وہ لینگویج آتی نا، ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ پریشانی ہوگی جو کہ یار ڈھونڈیں گے جو کہ یار یہ بندہ کوئی ہو مل جائے، یار آپ کو یہ مطلب پتہ ہے یہ جو میسج آیا ہے وہ تو کروڑوں کا فائدہ ہے، یہ تو پتہ نہیں اربوں سے بھی زیادہ ہماری ذات اس کا احاطہ نہیں کر سکتی جتنا فائدہ اس کے اندر ہے۔ دنیا جہاں کے فائدے اللہ تعالیٰ نے سارے اس قرآن کے اندر، یہ اللہ کا میسج آیا ہے۔ سارے میسج ہم واٹس ایپ پہ، دوسروں پہ، فیس بک پہ ساری چیزیں دیکھتے ہوتے ہیں، نہیں دیکھتے تو قرآن کو نہیں دیکھتے، پھر ہم کہتے ہیں بہتری آ جائے، کہاں سے بہتری آئے گی؟ وہ معزز سے زمانے میں قرآن ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن کو، یعنی ہم بڑوں کی مثال دیتے ہیں یا صحابہ کرام کی مثال دیتے ہیں، انہوں نے قرآن کو تھاما تھا مضبوطی سے، ان کا ہر عمل جو ہے اس کے مطابق تھا، اللہ کے فرمان کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ ایک صحابی کا کہتے ہیں وہ مجلس لگی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو رکنے کا کہا پتہ نہیں، تو وہ پتہ نہیں کسی صحابی کے بارے میں تھا، تو ایک صحابی ابھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ایک پاؤں ان کا مسجد سے باہر ہے، ایک پاؤں اندر ہے، آواز کانوں میں پڑ گئی رکنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہیں رک گئے۔ حالانکہ ان کے لیے حکم نہیں تھا، لیکن ان کے لیے تھا کہ اتباع جو ہے اس درجے کی کرنی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رک جانا ہے تو میں نے رک جانا ہے، ادھر نہیں دیکھنا، شراب کو دیکھ لیں آپ نے، جب حرام ہوئی جو ہے اس کی آیت آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں آیت نازل کی، تو کروڑوں اربوں روپے کی جو ہے وہ شراب جو ہے نالیوں میں پڑی۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ پہ اعتقاد تھا، ایمان تھا، ایمان کی پختگی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا احد کے پہاڑ کے پیچھے اگر میں کہوں کہ فوجیں حملہ کرنے والی ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، یعنی اتنا اعتماد تھا، اتنا یقین تھا، آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، مانتے نہیں تھے لیکن امانتیں ضرور رکھتے تھے آپ کے پاس، ان کو پتا تھا صادق اور امین ہے آپ۔ تو یہ کردار میں وہ چیزیں ہمیں مطالعہ کرنے سے پتہ چلیں گی، سیرت میں اپنے اندر جو ہے سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ ہم جلدی سے بات آنکھیں ملتے ہیں اور آ کے دو چار ساتیں سمیٹی، کیسے سمیٹی؟ بھگدڑ میں ہم چلے گئے، یہ نہیں سیکھا کہ ہم نے کیا سیکھا اس سے، اصل بات ہے سیکھنا جو ہے اور اس کو آگے سکھانا جو ہے، پہلے اپنے عادات کے اوپر نافذ کرنا۔ ہماری خرابی ہم کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے، ہمیں خرابی کو کہہ دینا چاہیے، کوئی برا سمجھے یا جو بھی ہے، وہ اگر بہتری کر گئے تو یہ سمجھو یہ نیکی قیامت میں کام آئے گی آپ کو۔ تو ہم اصلاح کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کی خامیاں دیکھیں تو بتا دیں یہ ایسے نہیں، اگر ایسے ہو جائے تو بہتر نہیں ہے، وہ خود سمجھ کے صحیح ہو جائے، تو یہ آپ کی نیکی سب کے سامنے نہ کہیں، ہم کہہ دیتے ہیں، سیدھی بات ہے، ہم غلطیاں ہیں ہمارے اندر مانتے ہیں، اب یہ کہہ دی غلطیاں، ڈر غلطی کرتے چلے جائیں، یہ کام خراب ہے۔ کسی کو کہنا ہے تو طریقے سے ایک سائڈ پہ جا کے اس کو سمجھائیں، بیٹے یہ ایسے نہیں، اگر ایسے ہو جائے تو بہتر نہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ ویو اس سے ہی لیں، کیا یہ آپ کے خیال میں یہ بہتر نہیں؟ اب وہ کہا کہ بہتر ہے تو پھر یہ کرنا چاہیے نا۔ ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے فلانے، آپ صحیح نہیں ہے، آپ صحیح نہیں ہے اس کا مطلب وہ تو پھر آپ دور بھگا رہے ہیں اس کو، یا ہمارے اس کے ساتھ خیالات نہیں ملتے، کیوں؟ خیالات کیا چیز ہے آپ میں؟ خیالات میں مربے بانٹنے، ہم نے جائیدادیں بانٹنی ہے، کیا ہے جو خیالات نہیں مل رہے ہمارے؟ دین کے لیے محنت کرنی ہے نا، تو جتنی زیادہ محنت کریں گے اللہ تعالیٰ مال بھی بہت زیادہ دے گا۔ صحابہ کرام کو نہیں دیا؟ اونٹوں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں کتنا مال دیا، اور سارا جب اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان آیا سارا مال میں وقف کر دیا، یہ نہیں دیکھا کہ یار میرا کیا، میرا نہیں دیکھا، ہو اپنی ذات کی نفی ہے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصل جو ہے کہ روح پیدا ہوگی۔ ان کے اندر یہ تھا تو پھر رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا۔
تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنے لمحے ہمارے گزر رہے ہیں یہ صحیح طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ سمیٹنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور جتنا سینے میں قرآن اتار ایک ایک آیت اتار لیں ڈیلی، کوشش کریں ایک ایک لفظ، چلو کوشش تو کریں نا، جتنے سینے میں آتے چلے جائیں گے جہنم سے بچتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو تو نہیں جلائے گا۔ اتنی ہماری عمر ہوگی، ہمیں آتے ہیں کتنی یاد ہے؟ ایک سال میں کم از کم 10-20 تو آیتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے تھی، ہم نے وہ بھی کوشش کی۔ بیٹھتے کتنا ہے ہم جو لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے، وہ موبائل پہ بیٹھے ہوئے، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے، سارا ٹائم ہمارا لگ رہا ہے اپنی دنیا کی کتابوں پہ بیٹھے ہوئے۔ محنت ہو رہی ہے دنیا پہ، دنیا تو مل رہی ہے آپ کو، جس پہ زیادہ محنت ہوگی اللہ تعالیٰ کہے گا وہ تو آپ کو مل گئی۔ دین پھر ہمارا خالی رہ جائے گا، جب دین کا دامن خالی رہ جائے گا تو آنکھ بند ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا ہم نے خسارے کا سودا کیا۔ تو آنکھ کھلی ہوئی ہے، کتاب زندگی کھلی ہے، تو اس میں جو لمحہ گزر جائے بیلنس رکھیں۔ دنیا کو منع نہیں میں کر رہا کہ منع کر دو، لپیٹ کے رکھ دو، لپیٹ کے نہیں رکھو، گزر اوقات کے لیے ضروری ہے، کرنا پڑتا ہے۔ میرے اوپر اگر کوئی پریشر آتا ہے تو میں وہ ڈھونڈتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے مجھے۔ وہ کہتے ہیں کہ غریب ہونا کوئی میں نے نہیں، غریب ہو کے مرنا جو ہے نا یہ اس کا نقص ہے۔ وہ کیوں نہیں چینل ڈھونڈتا، کیوں نہیں کوشش کرتا، کیوں نہیں کھوج لگاتا؟ چھوٹا ہی کوئی کام کر لے، کوئی چھوٹا تھا دیکھے دین میں تجارت کرے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ تو وما علینا الا البلاغ۔